FIH نیشنز ہاکی کپ کا فاتح کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل۔ کوالالمپور کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں میچ جاری۔ پاکستان نے فرانس اور نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی۔ پاکستان نے فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ شائقین فائنل میں پاکستان کی فتح کے لیے پرجوش اور دعا کو اسرائیل کی ایران اور غزہ پر جارحیت ناقابل قبول قرار۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جائے۔ OIC کا اتفاق۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ پاکستان اور ایران سمیت 40 ممالک کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے خطاب میں کہا، اسرائیل دہشت گرد ریاست، نیتن یاہو کی حکومت امن کی راہ میں رکاوٹ۔ مسلم ممالک کو اب ایک ہو جانا چاہیے۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے کہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایرانی صدر نے جوہری مذاکراتی عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ فرانسیسی صدر نے ایرانی ہم منصب سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے کی ضمانتیں دیں۔ میکرون نے اسرائیل ایران کشیدگی پر یورپی سطح پر مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کرنے کی تجویز۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دلی کے ساتھ سفارتی روابط سے جنگ کا خطرہ ٹال دیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ ایسی جنگ کے اثرات کروڑوں انسانوں کے لیے تباہ کن ہو سکتے تھے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ دلچسپی اور مدد کو سراہتا ہے۔ ٹرمپ کا کردار عالمی امن اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے اہم ہے۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کی امن پسند قیادت کو اصل ثالث قرار دے دیا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا ٹاک۔ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات سے پہلے جنگ بندی چاہتا ہوں۔ ایران پر حملے کے فیصلے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا، رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے۔ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ نے غلط کہا۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ میں عراق جنگ کے خلاف تھا۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد امریکی نیشنل انٹیلیجنس چیف تلسی گیبارڈ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ان کے بیان کو میڈیا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے۔ کہا تھا اگر ایران چاہے تو 1 ہفتے میں جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، لیکن وہ بنا نہیں رہا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس بیان سے متفق تھے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں اسرائیل ایران میں شدید ٹکراؤ جاری ہے۔ ایران میں جس طرح سے جوہری ٹھکانوں پر حملے ہو رہے ہیں اس پر گہری تشویش ہے۔ دنیا میں ٹکراؤ کے لیے بہت سی وجوہات ہیں اور وہ اب بڑھ رہی ہیں، جن کی وجہ سے جنگ جیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایرانی ڈرون پہلی بار اسرائیلی دفاعی نظام کو توڑ کر ہدف تک پہنچ گیا۔ ایرانی ڈرون شہید 136 نے اسرائیلی علاقے بیت شیان میں ایک فوجی تنصیب پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج کا ڈرون کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف۔ ایرانی حکام کے مطابق اسٹیلتھ ڈرون کو پہلی بار جنگ میں استعمال کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق یہی ایرانی ڈرون روس نے بھی استعمال کیے تھے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ۔ اسرائیل کے فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تل ابیب میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایران سے فائر کیے گئے میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے ڈان گش میں بھی گرے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے حیرت انگیز حملے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکہ شریک ہوا تو خطے میں اس کے فوجی اڈوں کو بھی خطرات کا سامنا ہوگا۔
ایران کی جانب سے کیا گئے میزائل حملوں میں زخمیوں کی تعداد 45 ہو گئی، جن میں اکثر کی حالت تشویشناک ہے۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ سمیت متعدد مقامات پر اسرائیلی حملے۔ ایرانی حکام کے مطابق صبح اسرائیل نے اصفہان میں ایک نیوکلیئر سائٹ اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ آئل ریفائنری کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ حملے کے بعد جو سفید دھواں دکھائی دیا وہ باعث تشویش نہیں۔ کسی قسم کے مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ اصفہان، لنجان، مبارکہ اور شہر ریزہ جیسے اضلاع کے کچھ علاقے متاثر ہوئے۔ ایرانی حکام کا اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف گھیرا تنگ، 22 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ صوبہ کم کے انٹیلیجنس پولیس چیف کے مطابق ایرانی فورسز نے 12 جون سے ملک پر اسرائیل کے حملے کے آغاز کے بعد سے 22 افراد کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد پر خفیہ معلومات اکٹھی کرنا اور اسرائیل کی حمایت جیسے الزامات ہیں۔ بھارت کبھی سنتاس معاہدے کو بحال نہیں کرے گا۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی ہرزہ سرائی بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کی جانب بہنے والے پانی کو بھارت اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ ہم پاکستان کے پانی کو روکیں گے اور نہر بنا کر پانی کا رخ راجستھان کی جانب موڑ کر وہاں لے جائیں گے۔ پاکستان کو پیاسا رکھیں گے۔ پاکستان غیر منصفانہ طور پر پانی حاصل کرتا رہا ہے۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا خراج عقیدت، کہا شہید محترمہ پسماندہ طبقات، اقلیتوں کی آواز اور ایک پرامن خوشحال پاکستان کی خواہاں تھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی قیادت کا لوہا منوایا۔ ایٹمی اور میزائل پروگرام بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے ویژن کا نتیجہ ہے۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ جرأت مندی سے پیش کیا۔ سولر پینل پر ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا افراط زر پر قابو پایا، زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال کوئی منی بجٹ متعارف نہیں کرایا گیا۔ بجٹ میں عوامی فلاح کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کم کیا۔ دنیا بھر سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا، پاکستان میں نہیں ہوا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں آبادی بڑھنے کا تناسب سب سے زیادہ، ہر سال 2.6 کے تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ شہریوں کی بیماریوں کی روک تھام ہماری ذمہ داری ہے، ہسپتال بنانا اہم نہیں، بیماریوں کی روک تھام ضروری ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کو بہتر بنانے جا رہے ہیں، عوام کو گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولیات کی فراہمی کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اور موسیقی امن، محبت، ثقافت اور بھائی چارے کے فروغ کا اہم ذریعہ۔ آج موسیقی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ برصغیر میں غزل، گیت، فوک اور پلے بیک سنگنگ لوگوں میں انتہائی مقبول۔ پاکستان نے ملکہ ترنم نور جہاں، استاد نصرت فتح علی خان، استاد امانت علی خان اور مہدی حسن جیسے عظیم گائک پیدا کیے۔